نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل۔ محترم بھائیوں، آج میں نے آپ بھائیوں کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک انتہائی عظیم وظیفہ بیان کرنا ہے، جس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، جو آدمی 10 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، کان کمن 4، یہ انسان بہت زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اتنا ثواب کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، جتنا کہ ایک انسان بنو اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرے۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ انتہائی عظیم ہے، جس میں بڑا ثواب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ، 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت لہ عدل 10 رقاب، اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةٍ، اس انسان کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ 100 نیکیوں کو درج فرما دیتے ہیں، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ، اور اس کے نامہ اعمال میں سے 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ شیطان کے شروں سے، وسوسوں سے، فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ انسان صبح کے وقت پڑھتا ہے تو شام تک شیطان کی چالوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کے وقت پڑھتا ہے تو صبح کے وقت تک شیطان کے فتنوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ کتنا عظیم وظیفہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، اس اجر کو کوئی دوسرا آدمی
کسی اور عمل کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتا الا کہ وہ آدمی جس نے یہی وظیفہ پڑھا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا پیارا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یہ بڑی عظیم دعا ہے اور یہ عرفات کے میدان میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی اس کو کثرت سے پڑھتا ہوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اتنا عظیم وظیفہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مواقع پہ یہ وظیفہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح اور شام کے اذکار میں 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، جس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ عطا فرمانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ سنائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔